انہوں نے دیکھا جب شیر کے پنجروں میں گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اندر ایک نوجوان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ انسانی جان کے اعضاء پڑے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی والوں نے اس نوجوان کو کیوں نہیں روکا؟ یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر گیا بھی ہے تو چڑیا گھر میں جانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ جیسے پولیس نے کہا کہ جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کی ہڈیاں ملیں تو پتہ یہ چلا کہ اس نوجوان پر لاہور میں 3 پرچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بٹی۔ لاہور گرین ٹاؤن کا رہائشی بلاول، جس کی عمر 22 سال ہے، بہاولپور کے چڑیا گھر سے اس نوجوان کے جسم کے کچھ اعضاء ملتے ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آیا اور جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو یقیناً بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیسے ممکن ہے کہ چڑیا گھر میں ایک نوجوان چلا جائے اور شیروں کے پنجرے میں چلا جائے اور شیر اس کو کھا جائیں، اس کے جسم کے کچھ اعضاء بچ جائیں، ہڈیاں بچ جائیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بہاولپور چڑیا گھر کی انتظامیہ کو بھی پریشان کر دیا، لیکن یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے۔ بہاولپور چڑیا گھر کے جو انتظامیہ ہیں اس کے لیے پریشان ہونا میرے خیال میں ایک مزہ ہوگا کہ کیسے آخر چڑیا گھر میں ایک نوجوان گھستا ہے اور چڑیا گھر میں انٹر ہونے کے بعد وہ شیروں کے پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بڑے اہم حقائق سامنے آئے، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو پاگل تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، گھر سے لڑائی کر کے گیا ہوا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس کے برعکس ہیں جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب جو اس کا نوجوان ہے، اس کی عمر 22 سال ہے، بلاول اس کا نام ہے، گرین ٹاؤن کا یہ رہائشی ہے۔ اس کے چاچو سے جب سوشل میڈیا پر آئے چاچو، بات انہوں نے کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بچہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی واردات میں ملوث نہیں تھا یا کسی بھی قسم کا پولیس کو کوئی مطلوب نہیں تھا۔ آپ اگر کہہ سکیں گے، جیسے پولیس نے کہا کہ جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کی ہڈیاں ملیں تو پتہ یہ چلا کہ اس نوجوان پر لاہور میں 3 پرچے تھے۔ اب اگر پرچے کی اگر آپ نوعیت دیکھیں کہ پرچے کون سے تھے، یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ پتنگ بازی کا پرچہ جی، پہلا پرچہ، جس کو پولیس ایک رپورٹ بنا کے پیش کر رہی ہے ایک بنا پر کہ شاید یہ نوجوان بھاگا ہوا تھا کیونکہ یہ پولیس کو مطلوب تھا۔ اب پتنگ بازی میں کیا پولیس کو کوئی اتنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنا لاہور شہر چھوڑ کے چلا جائے، یا اگر اس نے جانا بھی ہے تو گھر والوں کو بتا کر جائے، اور اگر گیا بھی ہے تو چڑیا گھر میں جانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر چڑیا گھر میں چلا بھی گیا ہے تو اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی شیروں کے پنجرے سے برآمد ہونا، یہ کیسا ایک عجیب سا واقعہ ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ ان کے چاچو کا یہ کہنا تھا کہ پہلا اس پہ پرچہ ہوا تھا لاہور پتنگ بازی کا، جو کہ پرچہ خارج بھی ہو گیا، ضمانت بھی ہو گئی۔ دوسرا پرچہ یہ ہوا کہ دوست احباب کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس پر لڑائی ہوئی، بات تھانے تک چلی گئی، اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو گیا، صلح ہو گئی۔ تیسرا پرچہ یہ تھا کہ اپنے 3 سے 4 دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہا تھا اور ایک دوست کے پاس فیم تھی، جو کہ ایک نشے کا ایک نشہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک فیم تھی اس کے پاس، نوجوان کے پاس۔ پولیس نے جب روکا تو 3 دوستوں نے پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اس نوجوان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اپنی جان چھڑا پاتا۔ پولیس اس کو لے گئی، مقدمہ درج ہوا، اس میں بھی حل ہو گیا۔ کسی قسم کا پولیس کو کوئی مطلوب نہیں تھا یہ نوجوان۔ لیکن پھر اس کے بعد بہاولپور جانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ وہ ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا چاہیے، انتظامیہ کو دینا چاہیے جو بہاولپور یونیورسٹی کی ہے، کہ نوجوان لاہور سے یہاں پر کیا کرنے آیا، اگر آ بھی گیا چڑیا گھر میں کیا کرنے آیا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب نوجوان پہ جو 3 تو پرچے تھے، پولیس کو تو مطلوب نہیں تھا، کوئی 302 کا پرچہ تو تھا نہیں کہ جو پولیس کو مطلوب ہو، یا ضمانت اس نے کروائی ہو اور ضمانت کی تاریخ گزر گئی ہو اور پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب 2 سال پہلے اس کے جو کزن ہے بلاول صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے اس کا علاج کروایا تھا، کف سیرپ یہ پیتا رہتا تھا اور اس حالت اس کی بڑی خراب ہو گئی۔ بہاولپور ایک ہسپتال سے اس کا علاج کروایا 2021 میں، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لاہور اپنے گھر بھی چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر کس طرح 7 یا 8 دسمبر کے درمیان یہ نوجوان بہاولپور جاتا ہے اور بہاولپور کے چڑیا گھر سے اس نوجوان کے جسم کے اعضاء ملتے ہیں۔ جیسے ہی انتظامیہ کو یہ بات پتہ چلی، صبح جب وہ آئے انتظامیہ، وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے دیکھا جب شیر کے پنجروں میں گئے ان کو دانہ ڈالنے، ان کو گوشت ڈالنے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اندر ایک نوجوان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ انسانی جان کے اعضاء پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اکٹھا کیا، اس کے بعد CCTV فوٹیج میں دیکھا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو اس چڑیا گھر میں انٹر ہوا، اور اس کے بعد نہیں پتا کہ اس کو وہاں تک لے کر کون گیا، یعنی کہ اس کو جو شیروں کا پنجرہ تھا وہاں تک کون لے کر گیا۔ ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے
جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے چاچو کا انٹرویو سامنے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دھکا دیا گیا ہے۔ اب دھکا کس نے دیا؟ اگر اندر کوئی لے کر بھی گیا ہے اور لے کر چلا گیا، سی سی ٹی وی میں سامنے آ گیا، لیکن اندر شیروں کے پنجرے میں جا کر دھکا کس نے دیا؟ ایسا کون سا انتقام تھا جو اس نوجوان سے کوئی لینا چاہ رہا تھا؟ اگر پولیس کو یہ مطلوب تھا تو پولیس نے اس کے گھر والوں کو آ کر کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں آپ کا نوجوان مطلوب ہے؟ ان کے چاچوں کے بقول کہ مقدمات تو سب ختم تھے، 2 سے 3 تھے ہلکے پھلکے، اس میں ضمانتیں بھی تھیں، کیس ختم ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اگر پولیس کو مطلوب تھا بھی تو آ کر ہمارے گھر کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ ہم سے آ کر بلاول کا کیوں نہیں پوچھا؟ ہمیں آ کر کیوں نہیں کہا کہ ہمیں آپ کا بچہ مطلوب ہے، یہ فلانے مقدمے میں ہے؟ لیکن جیسے اس کی ڈیڈ باڈی کے اعضاء ملتے ہیں تو پولیس فوراً ایک خبر چلا دیتی ہے کہ جس نوجوان کے اعضاء ملے وہ لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ اب تک اطلاعات کے مطابق جو سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا، یہ نوجوان انٹر ہوا، لیکن اس کے بعد کی واردات کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے چاچو ہیں، ان کے بقول کہ ہمارے بھتیجے کو چڑیا گھر میں لے کر جا کے شیروں کے پنجرے میں دھکا دیا گیا۔ اگر کوئی پاگل بھی ہے جس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، وہ بھی شیروں کے پاس کیوں جائے گا؟ اور اگر وہ چلا بھی گیا ہے تو ایک بلڈنگ اگر آپ دیکھ رہے ہو فوٹیج میں، اگر ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جب پولیس وہاں پہ گئی ہے، چیکنگ کر رہی ہے، تو ایک بلڈنگ پر چڑھ کر پولیس چیک کر رہی ہے کہ یہاں سے کیسے اندر چلا گیا، یہاں سے چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بلڈنگ پر اس نوجوان کو کون لے کر گیا؟ کس نے اس نوجوان کو ایکسیس دی؟ اگلی ویڈیو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ جب گورکن کا انٹرویو بھی سامنے آیا، اس نے کیا اس بارے میں بتایا، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ گورکن کے بقول جب ڈیڈ باڈی آئی، جب اس کو دفنانے آئے تو اس کی حالت کس طرح تھی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پنجاب پولیس کے دینے بنتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے دینے بنتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات چڑیا گھر جو بہاولپور کی انتظامیہ ان کے دینے بنتے ہیں کہ یہ کتنی سادہ بات ہے کہ ایک نوجوان چڑیا گھر میں آئے، چڑیا گھر میں انٹر بھی ہو، اس کو کوئی پوچھے بھی نہ۔ اوبیسلی جب آپ چڑیا گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ٹوکن لینا پڑتا ہے، آپ ٹوکن لیتے ہیں پھر آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ شیر کے پنجروں کے قریب جائیں، چڑیا گھر کسی بھی شہر میں چلے جائیں، تو آپ کو پاس کی سیکیورٹی بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ سیکیورٹی والوں نے اس نوجوان کو کیوں نہیں روکا؟ یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے کہ اس نوجوان کو سب سے پہلی چیز جو سوال بنتا ہے کہ اس کو اگر مارنا ہی تھا یا اگر اس کی جان لینی ہی تھی تو اس کو لاہور سے بہاولپور کیوں لے کر جایا گیا؟ اگر مارنا ہی تھا تو آپ بہاولپور جا کر بھی جان لے سکتے تھے، چڑیا گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ دوسری چیز، اگر چڑیا گھر میں چلے گئے تو ایکسیس بھی ہو گئی، شیروں کے پنجرے تک پہنچنے کس نے دیا؟ وہاں بھی چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ نوجوان نے کیسے اتنی ہمت کی کہ وہ شیروں کے پنجرے میں چھلانگ مار دے؟ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، اس پر سوال اٹھانا بنتا ہے اور جواب دینا انتظامیہ کا بنتا ہے کہ ایک نوجوان آئے، شیروں کے پنجرے میں چھلانگ مارے اور اگلے دن مینجمنٹ کو پتا چلے کہ بھئی وہاں پر کچھ جسم کے ڈیڈ باڈی پڑی تھی نوجوان کی، اس کے اعضاء ملے ہیں، اور بعد میں پتا چلا سی سی ٹی وی سے دیکھا کہ یہ تو ایک 22 سالہ بلاول ہے جس کا جو لاہور کا رہائشی ہے، گرین ٹاؤن کا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں آپ کی چیزیں کو چاہم رکھوں گا کہ گورکا نے کیا کیا انکشافات کی ہیں جب اس نے اس نوجوان کو دفنا رہے تھے، قبر کھود رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ڈیڈ باڈی اس کی آئی تابوت میں، وہ بڑے خوفناک حقائق تھے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔